بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ فجعلہ غثاء احوی، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کرتے ہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ سیذکر من یخشی، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا۔ ویتجنبها الاشقی، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں جائے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا بلکہ حالت نزاع میں پڑا رہے گا۔ قد افلح من تزکی، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔ لفظی ترجمہ ہوگا اپنے رب برتر کے نام کو پاک کرو۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور وہ سب ہی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں، اور ایسے نام اس کی ذات برتر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے موزوں نہیں، یا جن میں اس کے لیے نقص یا گستاخی یا شرک کا کوئی پہلو نکلتا ہے، یا جن میں اس کی ذات یا صفات یا افعال کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اس غرض کے لیے محفوظ ترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہی نام استعمال کیے جائیں جو اس نے خود قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، یا جو دوسری زبان میں اس کا صحیح ترجمہ ہو۔ اللہ کے لیے مخلوقات کے سے نام یا مخلوقات کے لیے اللہ کے ناموں جیسے نام استعمال نہ کیے جائیں، اور اگر کچھ صفاتی نام ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں بلکہ بندوں کے لیے بھی ان کا استعمال جائز ہے، مثلاً رؤوف، رحیم، کریم، سمیع، بصیر وغیرہ، تو ان میں یہ احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے کہ بندے کے لیے ان کا استعمال اس طریقے پر نہ ہو جس طرح اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا نام ادب و احترام کے ساتھ لیا جائے، کسی ایسے طریقے پر یا ایسی حالت میں نہ لیا جائے جو اس کے احترام کے منافی ہو، مثلاً ہنسی مذاق میں یا بیت الخلاء میں، یا کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کا نام لینا، یا ایسے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا جو اسے سن کر گستاخی پر اتر آئیں، یا ایسی مجلسوں میں اس کا نام لینا جہاں لوگ بےہودگیوں میں مشغول ہوں اور اس کا ذکر سن کر مذاق میں اڑا دیں، یا ایسے موقع پر اس کا نام پاک زبان پر لانا جہاں اندیشہ ہو کہ سننے والا اسے ناگواری کے ساتھ سنے گا۔ امام مالک کے حالات میں منقول ہے کہ جب کوئی سائل اس سے کچھ مانگتا اور وہ اس وقت اسے کچھ نہ دے سکتے تو عام لوگوں کی طرح اللہ دے گا نہ کہتے،
بلکہ کسی اور طرح معذرت کر دیتے تھے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا، انہوں نے کہا کہ سائل کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اس سے معذرت کی جائے تو لامحالہ اسے ناگوار ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر میں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اسے ناگواری کے ساتھ سنے۔ احادیث میں حضرت عقبہ بن عامر جہنی سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم اسی آیت کی بنا پر دیا تھا، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا جو طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا وہ سورہ واقعہ کی آخری آیات فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پر مبنی تھا۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم ابن المنذر۔